بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں اچھا شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. میں نے کہا ہاں شہنشاہ بھی ہمارا ہے دولہا بھی ہمارا ہے. مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. تمہیں دنیا میں بھی خدا نے سڑا کے رکھا. بریانیوں کے لیے تم لوگ لڑنے والے. یہ جو شادیوں میں ویڈیوز دکھتے ہیں نا جس میں بوفے گر رہے ہوتے ہیں, طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, پلیٹیں دیگوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ اہل سنت کے افراد نہیں ہوتے. اہل سنت کے افراد نہیں ہوتے. کیوں؟ الحمدللہ سارا سال کھانے والے ہیں. بھائی چکن بریانی دیکھ کر ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے, اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. بیف بریانی نا ہمیں مائل نہیں کر سکتی. مٹن کے قور میں ہمیں چھلانگے لگانے میں مجبور نہیں کرتے. کیوں؟ خدا کے محبوبوں کے صدقے میں سارا سال یہ چیزیں کھانے والے لوگ ہیں. سوال پتہ کیا کیا؟ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. دولہا ہے تو دلہن کہاں ہے؟ دولہا ہے تو دلہن کہاں ہے؟ وہ سمجھے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. میں نے کہا اس جواب کے لیے تو ہم اعلی حضرت کے بیٹے کو پڑھیں گے. جواب دیں گے. کس کو پڑھیں گے؟ اعلی حضرت کے بیٹے کو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن دلہن شفاعت دلہن شفاعت بنے گی, دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. اعلی حضرت کے بیٹے یہ بتانا چاہتے ہیں کبھی یہ سوال تم نے کر لیا نا آنے والی نسلوں سے, شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے تو دولہا ہے تو دلہن کہاں ہے؟ میں نے کہا دلہن بنایا شفاعت کو اور دولہا بنایا آقا کو. کہنے لگے شفاعت دلہن کیسے بن گئی؟ میں نے کہا تجھے یہ سمجھ میں آ جاتا تو ان کی شفاعت کے در پہ ہو جاتا, ان کی شفاعت کا عقیدہ مان جاتا. ارے تجھے قرآن سمجھ میں آ جاتا جب آقا نے فرمایا اعطیت الشفاعہ, شفاعت مجھے دے دی گئی. اے محبوب شفاعت کا حقیقی وارث اور مالک کوئی ہے تو رب کے عطا کرنے سے مصطفیٰ کی ذات ہے. فرمایا جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو میں شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولنے والا ہوں گا. اب علماء نے فرمایا جب شفاعت بن گئی حضور کی دلہن تو نبی کی دلہن مومنوں کی ماں ہوتی ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہوتی ہے. اب یہ ماں شفاعت بچوں کو نہیں بخشوائے گی تو پھر کس کو بخشوائے گی؟ ہے تو کہنے لگے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. میں نے کہا دلہن پتہ چلی ہے. اب اگر اس کو ماں تسلیم کر لو گے تو یہ ماں کل قیامت میں کام بھی آ جائے گی, لیکن اگر انکار کرتے رہو گے تو جب یہ ماں اپنے جوبن پر ہوگی نا قیامت میں, خدا کی قسم پھر کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, مگر کیسے گئے؟ جبریل لے کے آئے براق. کیا لے کے آئے؟ براق. براق کس کو کہتے ہیں؟ برق کی جمع. برق کہتے ہیں بجلی کو, براق کہتے ہیں بجلیوں کا سمندر. پورا ٹاور, پورا پاور ہاؤس اسے کہا جاتا ہے براق. آقا کے لیے جنت سے جبریل براق لے کر آئے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سفر خواب میں ہوا تھا, جسم کے ساتھ نہیں تھا, میں نے کہا خواب میں بھی کہیں جانے کے لیے سواری چاہیے ہوتی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں علامہ صاحب خواب کی تعبیر بتائیں. اب ہم خوابوں کی تعبیر بتانے والے امام تو نہیں ہیں, مگر پھر بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کتابوں میں ان سے ملتی جلتی کوئی تعبیر موجود ہو تو ہم کچھ بیان کر سکیں. اب وہ بندہ جس کو بائک چلانی نہیں آتی نا وہ بھی کہتا ہے علامہ صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہیوی بائک چلا رہا ہوں, آپ اس کی تعبیر بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ جا کر پہلے سائیکل سیکھیں, یہی اس کی تعبیر ہے.
پھر بائک کا سوچئے گا. تو آج کل کے لوگوں کے خواب بھی انہیں جیسے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے, جسم کے ساتھ نہیں گئے, روح گئی تھی. میں نے کہا اگر روح کے سفر ہو, یہ خواب کی بات ہو, تو خواب میں براق نہیں چاہیے ہوتا. علماء نے لکھا ہے براق سواری ہے, فزیکل سواری ہے, خواب و خیال کی سواری نہیں ہے. اس پر جسم سوار ہوتا ہے, روح سوار نہیں ہوتی. جبریل کا براق لانا یہ بتاتا ہے آقا و مولا نے خالی روح سے معراج نہیں کی, روح اور جسم کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے. اچھا, کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور نے ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا, جسم کے ساتھ نہیں ہوئی. ہم نے کہا چلے قرآن پڑھیں. آپ پڑھنے لگے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں رب کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی, آنکھوں میں رب کی ذات سمائی نہیں جا سکتی. تو تم کہتے ہو کہ حضور نے رب کا دیدار کیا, ان آنکھوں سے کیا. قرآن تو کہتا ہے آنکھوں میں رب نہیں سما سکتا, تو پھر تم نے دعویٰ کیسے کر لیا؟ بظاہر تو بات کوئی لگتی ہے, مگر جب بندہ عشق کی اینک لگا کر پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ تو بے بنیاد بات ہے. کیوں؟ میں آپ کے سامنے عقیدہ بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سماعت کیجئے گا. ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کی زندگی کے اندر ان آنکھوں سے کوئی رب کا دیدار نہیں کر سکتا. کنڈیشن سنی آپ نے میری ساری مسئلے میں جو میں نے بیان کی ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی حالت میں ان آنکھوں کے ساتھ, ان آنکھوں سے جو میں نے ابھی بند کی تو مجھے نظر نہیں آ رہا, میں نے کھولی اب مجھے نظر آ رہا ہے, ان آنکھوں کے ساتھ کوئی دنیا میں رہتے ہوئے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. امپوسیبل بات ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے, علماء نے فرمایا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہوگا. میں نے کہا ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ رب کو دیکھ سکے, ٹھیک ہے, اور ہماری قید یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہا آقا اس دنیا میں تھے کب؟ ہم نے تو اس دنیا کی بات کی ہے نا, آقا اس دنیا میں تھے کب؟ میں نے کہا وہ تھے کہاں پہلے یہ تو بتا. وہ تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے. کیوں کہ جگہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی 6 ڈائریکشنز ہوں, 6 جہات ہوں, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. جس جگہ کے اوصاف میں ہو اسے جگہ کہا جاتا ہے. جس جگہ کا کچھ اوپر نہ ہو, کچھ نیچے نہ ہو, کچھ دائیں بائیں نہ ہو, آگے پیچھے نہ ہو, اس کو پلیس ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جگہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کی 6 ڈائریکشنز ہوں. آقا وہاں گئے جہاں جگہ کی بھی جگہ نہیں ہے. آقا اس مقام میں گئے جو لا مقام میں بلا کے خدا نے دیدار کیا. بندہ پوچھے کدھر گئے, ارے کسے بتائیں کدھر گئے تھے, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے, ہم بتا نہیں سکتے. خدا نے ایسی جگہ بلا کر ملاقات کی, موسیٰ بھی تکتے رہ گئے کہ خدا نے کہاں بلا کر مصطفیٰ کو شرف ملاقات عطا فرمایا. اب کہا کہ میں نے کہا کہ اب سنو بات, یہ جو آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی یہ بنائی کس نے؟ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے لمیٹڈ بنایا ان آنکھوں کو. سب دیکھ سکتے ہو, خدا کو نہیں دیکھ سکتے. بنائی کس نے آنکھیں؟ جب خدا ہی بھیج رہا ہے جبریل کو, جب خدا ہی بھیج رہا ہے فرشتوں کو, جب خدا جبریل کو کہہ رہا ہے نیند ڈسٹرب نہیں کرنا, جا کر تلووں کو بوسے دے کر میرے مصطفیٰ کو جگانا, تو جب وہ بوسے دے دے کر کہتے ہیں ان اللہ قد اشتاق لقاءک, یا رسول اللہ خدا ملنا چاہتا ہے, خدا دیدار کرنا چاہتا ہے. ارے ان آنکھوں میں طاقت نہیں کہ رب کی ذات کو سما سکے, مگر جب رب دکھانا چاہتا ہے تو لمیٹڈ پاور کو انلمیٹڈ پاور بنا دیتا ہے. رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور میں نے کہا عقل کے اندھے سمجھ اس بات کو, جنت میں جائے گا تو دیکھے گا نہیں. بیان کے شروع میں تو بتایا میں نے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کا رضوان سب سے بڑا ہے جو جنت میں ملے گا. اور وہ کیا ملے گا؟ رب کا دیدار. وہاں کن آنکھوں سے دیکھے گا؟ کون سی آنکھیں ہوں گی؟ روح کی؟ نا 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 نا, یہی آنکھیں ہوں گی.
تو میں نے کہا یہ رب کی مرضی ہے, دنیا میں رکھے تو لمیٹڈ رکھے, دنیا سے نکالے تو ان لمیٹڈ کر دے. تو محبوب کو خدا نے دیدار کروایا, خوب کروایا. میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو دیکھا, میرا رب بڑا خوبصورت ہے. دوسرا ترجمہ اس روایت کا یہ بنتا ہے میں نے اپنے رب کو اچھی طرح دیکھا. عاشقو سبحان اللہ, اچھی طرح دیکھا, قاب قوسین میں دیکھا, او ادنا میں دیکھا, دنا فتح دلہ کر کے دیکھا. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا؟ آپ نے کہا ہاں کیا, اور یہ اتنی بار کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا. اگر میں ایک جملہ کہوں جس کی ہم تکرار کر لیں, ہاں کیا, ہاں کیا, ہاں کیا, ایک سانس میں بولیں گے, اتنی بار بولیں گے کہ ہمارا سانس ٹوٹ جائے. امام احمد بن حنبل کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں؟ معراج سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اپنا عقیدہ لوگوں کو گج وج کے بیان کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سب سے, دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ آپ سب سے لگتا ہے بولا نہیں جا رہا. عاشقوں, پورا سال آپ نے بریانیاں کھائی ہیں, بریانی کھا کر بھی الحمدللہ ہمارے گلے ڈسٹرب نہیں ہوتے. میں آپ سے پھر پوچھوں گا, آپ میں سے ایچ اینڈ ایوری پرسن امام احمد بن حنبل والا جواب دے گا. وہ جواب یہ ہوگا ہاں کیا, اور اتنی بار کہے گا کہ اس کا سانس ٹوٹے گا. کیا میرے آقا نے رب کا دیدار کیا؟ کوئی پوچھے تو بولے ہم نہیں پڑھتے تیری سائنس میں, ہم نہیں پڑھتے تیری فزکس میں, ہمیں کوئی مطلب نہیں تیری جیومیٹری سے, بایومیٹری سے, نکل یہاں سے. جب خدا کہہ دے سبحان اللہ, وہ بلانے والا خدا ہے اور لا مقام بلانے والا ہے, تو ہمارا جواب یہی ہوگا ہاں کیا, ہاں کیا, ہاں کیا, ہاں کیا.